بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آئی ایم ایف کے اشارے پر حکومت نے پاکستانی عوام کی 2 وقت کی روٹی چھیننے کے عمل کا آغاز کر دیا، جبکہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹ بھی ہاتھ سے گئے۔ دوستو، آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3 ارب کے قرض کی منظوری کے ساتھ ہی دوسرے جائزے کے لیے شرائط بھی سامنے رکھ دی ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کے سامنے ایسے مطالبات رکھ دیے ہیں جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے اور جناب وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے سے محصولات بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے میں ٹیکس عائد کر کے محصولات میں اضافہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کیا۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کا پلان اگر آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو منی بجٹ بھی آ سکتا ہے۔ تاہم پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ نئی حکومت نے کرنا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر نئے ٹیکسز عائد کرنے کے لیے عالمی بینک سے معاونت لی جائے گی۔ اور دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل ہی پاکستان کو جو آئی ایم ایف سے $3 ارب کے معاہدے کی پہلی قسط $1 ارب 20 کروڑ موصول ہوئی تھی۔ اس کے بعد روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قدرے مستحکم ہوا، لیکن آج ایک نئی خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کو ایک بار پھر پر لگ گئے ہیں اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کو پر لگ چکے ہیں، اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قیمت میں اب تک $1.36 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ڈالر $278.95 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر $2.5 مہنگا ہونے کے بعد $283.50 تک جا پہنچا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی اور مہنگائی میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب حکومت نے پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس آپریشن محدود کرنے کے لیے آؤٹ آف سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ پہلا ایئرپورٹ آؤٹ آف سورس کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دوسرے فیصلے کے بعد سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ حکومت کون سے ہوائی اڈے کن شرائط پر آؤٹ آف سورس کرنے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کمپنیوں کو کیا مشکلات درپیش آئیں گی۔ تو دوستو، ہوائی اڈے آؤٹ آف سورس کرنے کا مطلب آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کی نجکاری نہیں کی جا رہی۔ نجکاری اور آؤٹ آف سورس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آؤٹ آف سورسنگ کا مقصد ہے کہ مسافروں کو ملکی ایئرپورٹس پر اعلیٰ معیار کے بین الاقوامی سہولیات فراہم کرنی ہے۔ آؤٹ آف سورسنگ کا عمل مسابقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے بولی لگانے والے کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے لیے دنیا میں رائج مختلف طریقہ کار میں سب سے موزوں اور قابل عمل طریقے کو میرٹ پر منتخب کیا جاتا ہے۔ ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس دوسرے ممالک کو دیے جا رہے ہیں درست نہیں ہے۔ دنیا کے کئی بین الاقوامی ایئرپورٹس کا آؤٹ آف سورسنگ کا نظام اسی ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے ہوا بازی انہوں نے کہا کہ ملک کے ایئرپورٹس کو برطانیہ، جرمنی، یورپ، برازیل اور انڈیا کے شہروں دہلی اور ممبئی کی طرز پر آؤٹ آف سورس کیا جائے گا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس کی نجکاری نہیں ہو رہی۔ اس سے متعلق پراپیگنڈا قطعی بے بنیاد ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قطر، متحدہ عرب امارات سمیت تمام ایئرپورٹس کے آپریٹرز کو بولی لگانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور سب سے بہتر بولی لگانے والے کو ہی ایئرپورٹس آؤٹ آف سورس کیے جائیں گے۔ آؤٹ آف سورسنگ سے ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی۔ شعبے پر گہری نظر رکھنے والے ایک صحافی نے بتایا کہ آؤٹ آف سورس کرنے کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی سول ایویشن کی جگہ ہوائی اڈے کے ٹرمینل اور آپریشن کو چلائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کمپنی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری، ٹرانزٹ ہوٹل، لاؤنجز اور دوسرے کمرشل کاروبار کو لائے گی، جیسا کہ ہمیں خلیجی یا دوسرے ممالک کے بڑے ہوائی اڈوں پر نظر آتا ہے۔ یہ کمپنیاں ایئرپورٹس کی تعمیر و مرمت کی بھی ذمہ دار ہوں گی اور سہولیات میں بہتری لانے کی بھی پابند ہوں گی، جس سے ہوائی اڈے پر جو اب بالکل ویران اور خالی لگتے ہیں کافی زیادہ بہتری آئے گی۔ دوستو، ماضی میں ایئرپورٹس آؤٹ آف سورس کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ سال 2017 میں بھی ایئرپورٹس کو آؤٹ آف سورس کرنے کا معاملہ زیر غور آیا تھا، اور سال 2017 میں جب آؤٹ آف سورسنگ کا عمل شروع کیا گیا تو اس وقت ایک عجیب و غریب ٹینڈر جاری کیا گیا، جس میں رکھی گئی شرائط معمول سے ہٹ کر تھیں، اور واضح تھا کہ اسے جاری کرنے والے اس عمل سے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ترک حوال مانلی ہولڈنگ کی بولی موصول ہوئی تھی، جو کہ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس آپریٹر ہیں، لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا، اور سول ایویشن میں ڈی عاصم سلمان کے خلاف کھلی بغاوت شروع ہوگی، جس کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے انہیں عہدے سے برخاست کر دیا، اور اس وقت تک مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے جا چکے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی کوشش کہ وہ اس پر عمل درآمد کرواتے۔ بہرحال سول ایویشن چلانے والے کے پاس نہ تو ایئرپورٹ چلانے کا تجربہ ہے اور نہ ہی یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ سول ایویشن ایک نگران یا ریگولیٹر ہے، وہ کیسے آپریٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو سول ایویشن سے مسئلہ ہوگا تو وہ
क्या उसके पास हल किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एयरपोर्ट्स आइसोलेशन में आउट ऑफ सोर्स नहीं किया जाता, इनके साथ हवाबाजी की पॉलिसी भी मुंसलिक होती है कि साथ एयरलाइंस को लाने दिया जाएगा या नहीं। दूसरा मामला PIA की जानिब से अदायगियों का होता है, कंपनियों को इससे मुतल्लिक हुकूमती जमानत दरकार होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वेंडर्स के मुआहदे नहीं है और इसलिए एयरपोर्ट्स का रेवेन्यू वेंडर से आता है, बाकी एयरपोर्ट्स पर ना ही जगह होती है और ना ही उनसे लॉन्ग टर्म मुआहदे किए होते हैं। इस वजह से वेंडर्स बाकी एयरपोर्ट पर दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दिलचस्पी ले रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि एयरपोर्ट्स में बड़ी सरमाकारी की जरूरत है, मगर एयरपोर्ट्स बुनियादी जरूरियात नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हजारों मुलाजमीन काम करते हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए कोई बाथरूम, कैफेटेरिया या बैठने की जगह नहीं। एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन ही खराब है, उन पर लगाए गए सामान की वारंटी खत्म हो चुकी है। बाथरूम्स में सिंक और WCs वो लगी हुई हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, ये 6 माह में खत्म हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनियों को कौन सी मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो अब्बासी साहब ने कहा कि इन एयरपोर्ट्स को संभालने में दिलचस्पी रखने वाले मतवक्को सारिफीन को दरपेश मसाइल के हवाले से कहा गया है कि कुछ कंपनियों ने मुझसे राब्ता किया और पूछा कि आप संजीदा हैं तो मैं। दोस्तों बहरहाल ये मौजूदा हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है, ये माजी की नून लीग की हुकूमत से भी कमजोर विकेट पर खेल रही है। जिस तरह की बातें ख्वाजा साहब कर रहे हैं वो रटी रटाई कहानी 2015 से चल रही है, ना कुछ पहले ऐसा हुआ था और अभी जो कुछ होने जा रहा है उससे कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएंगी, लेकिन देखना यह है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है या फ़ायदा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स सारे सिविलियन के पास नहीं होते, बल्कि कुछ एयरफोर्स के साथ मिलकर चलाए जाते हैं। तो वाज़ेह करना पड़ेगा कि जो एयरपोर्ट आउट ऑफ सोर्स कर रहे हैं वो कैसे चलेगा, क्या उसमें रनवे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मल्टी यूज एयरपोर्ट्स हैं जो कि सिविल सेक्टर को नहीं दिए जा सकते, जिनमें एयरफोर्स के जहाज भी आते हैं, इसलिए रनवे नहीं दे सकते। तो अब जो इन हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग होगी वो महदूद रह जाएगी, जिनमें टर्मिनल, बिल्डिंग और कार पार्किंग आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिविल एविएशन की ज़मीन का रेट इतना ज़्यादा है कि वहाँ कोई वाइबल कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो एयरपोर्ट के अंदर ऑपरेटर्स आएंगे वो कार्गो टर्मिनल बनाने, कैटरिंग कंपनी लाने या फिर मेंटेनेंस फैसिलिटी लाने का कहेगा। वहाँ इतनी महंगी ज़मीन है कि कुछ भी करना नामुमकिन है। इस समेत कई ऐसे मसले हैं कि अगर कोई कंपनी आएगी तो बहुत कम बोली लगाएगी और फिर आपको पैसे देकर एयरपोर्ट चलवाने पड़ेंगे, जो कि बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान कर नहीं सकता। दोस्तों बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पहला एयरपोर्ट यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और बताई जा रही हैं उसमें तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स बेच दिए गए हैं, लेकिन आउट ऑफ सोर्स करना, एयरपोर्ट बेचना या उनकी निजकारी नहीं होती। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह हफ़िज़।